یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا جس کا نام تھا ابراہیم ملنگ۔ وہ اتنا دبلا پتلا تھا کہ اس کی پسلیاں تک دکھائی دیتی تھیں۔ گال اندر دھسے ہوئے، بھوک سے رنگ کالا پڑ چکا تھا، کپڑے پھٹے پرانے، ہر جگہ پیبند لگے ہوئے، مگر اس کے دل میں صبر کا سمندر تھا۔ وہ دن رات ایک ہی دعا کرتا رہتا، یا رب، اگر تو نے مجھے کمزور بنایا ہے تو بنا محنت، بنا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے میرا حلال رزق خود بھیج دے۔ پڑوسی کبھی ترس کھا کر روٹی دے دیتے اور کبھی مذاق اڑاتے، ارے ابراہیم، تو کیا آسمان سے بکرا منگوائے گا؟ وہ بس مسکرا دیتا اور سجدے میں گر جاتا۔ ایک رات اس کی دعا بہت لمبی ہو گئی، فجر کا وقت بھی ہو گیا مگر وہ رکا نہیں۔ اچانک اس کی جھوپڑی کا دروازہ کھل گیا اور ایک کالا بکرا اندر آ گیا۔ ماتھے پر سفید نشان تھا، آنکھیں لال اور شریر مضبوط مگر بالکل شانت۔ بکرا سیدھے ابراہیم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سجدے میں گر گیا اور بولا، یا اللہ، 10 سال کی میری دعا آج قبول ہو گئی۔ تو نے میرا رزق خود میرے گھر بھیج دیا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس نے دل میں نیت کی، اس بکرے کو اللہ کی راہ میں کاٹ کر اس کا گوشت غریبوں اور بھوکوں میں بانٹ دوں گا۔ وہ بکرے کی رسی پکڑ کر اسے لے کر بازار کی طرف چل پڑا تاکہ وہاں ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں میں بانٹ سکے۔ راستے میں لوگ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگے۔ تبھی ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور چلانے لگا، اللہ کی پناہ، میرا بکرا کون لے جا رہا ہے؟ اس کا نام کریم تھا۔ وہ غصے میں ابراہیم کا گریبان پکڑ کر بولا، تو میرے بکرے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ 3 سال سے میں اسے پال رہا ہوں۔ ابراہیم نے شانتی سے کہا، بھائی، یہ بکرا اللہ نے میری دعا کے جواب میں مجھے دیا ہے، میں اسے بیچنے نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں دینے لے جا رہا ہوں۔ کریم ہنس پڑا، پاگل فقیر، دعا سے کہیں بکرا آتا ہے؟ چل تجھے قاضی کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ اسے گاؤں بھر میں گھسیٹنے لگا۔ لوگ چلانے لگے، دیکھو فقیر چول بن گیا۔ ابراہیم آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یا رب، تو نے ہی بھیجا تھا، اب تو ہی مجھے اس سے بچا۔ معاملہ قاضی صاحب کے پاس پہنچا۔ گاؤں کے قاضی بہت نیک اور سمجھدار تھے۔ کریم نے ساری بات بتا دی۔ قاضی صاحب نے ابراہیم سے پوچھا، کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ابراہیم بولا، میری 10 سال کی دعائیں ہی میری گواہ ہیں حضور۔ قاضی صاحب کچھ دیر سوچے، پھر بولے، اس معاملے کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ اسی رات قاضی صاحب نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں ایک نور سے بھرا درویش آیا اور بولا، کریم ایک قاتل ہے، اس کا اصلی مالک اسی نے مار کر برگد کے پیڑ کے نیچے دفنایا ہے۔ وہیں ایک کھنجر بھی دبا ہوا ہے جو کریم کا ہے، اور ابراہیم اسی مرے ہوئے آدمی کا بیٹا ہے۔ صبح عدالت میں بھیڑ جمع ہو گئی۔ قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا، کریم کی پوری جائیداد آج سے ابراہیم ملنگ کو دی جاتی ہے۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا۔ کریم کے پاؤں کانپنے لگے۔ تبھی قاضی صاحب بولے، اب برگد کے پیڑ کے نیچے کھدائی کی جائے گی۔ سب لوگ وہاں پہنچے، زمین کھودی گئی اور تھوڑی ہی دیر میں ایک کنکال نکلا، ساتھ ہی ایک پرانا کھنجر بھی ملا۔ کریم رو پڑا اور گناہ قبول کر لیا، ہاں، میں نے ہی اپنے مالک کو مار کر یہاں دفنایا تھا، اور یہ کھنجر میرا ہی ہے، ابراہیم اسی کا بیٹا ہے۔ قاضی صاحب بولے، اب سچائی سب کے سامنے ہے۔ کریم کو سزا دی گئی اور ابراہیم کو اس کے پتا کی ساری ملکیت واپس مل گئی۔ ابراہیم سجدے میں گر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر اس بار سکون کے تھے۔ لوگ شرم سے جھک گئے اور بولے، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کو غلط سمجھا۔ قاضی صاحب نے کہا، جو اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے اس کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ ابراہیم ملنگ پھر بھی سادہ زندگی ہی جیتا رہا، مگر اب اس کے دل میں درد نہیں، صرف سکون تھا، اور یہ کہانی آج بھی صبر اور انصاف کی مثال بن چکی ہے۔